آپ جو یہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں، یا نبی سلام علیکم، جی جی اللہ رب العالمین نے جماعت سے سلام کا حکم دیا، آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نماز کا حکم ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سمجھ گئے؟ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، سلام جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی حدیث سے؟ اللہ آپ کسی حدیث سے ثابت کرو کہ سلام جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، میں یہاں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ جماعت سے سلام پڑھوایا جائے، جس طریقے سے نماز جماعت سے ہوتی ہے جہاں۔ میرے بھائی سلام کا حکم ہے اللہ کا، درود شریف پڑھنے کا حکم ہے اللہ کا، لیکن ہر آدمی اپنی اپنی پڑھے گا سلام، اپنی اپنی پڑھے گا درود، جماعت سے سلام اور درود کا حکم نہیں ہے، کہیں قرآن سے ثابت کر دو، حدیث سے ثابت کر دو، کسی حدیث سے۔ ہم بھی شروع کرتے ہیں میرے بھائی۔ آپ نے سنا، اور اکثر حضرات جو مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ لال رومال والے مولوی صاحب جو ہیں اکثر و بیشتر سادہ مسلمانوں کو گھیر کر کوئی نہ کوئی کہانی سنانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو ابھی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک شخص سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باجماعت درود و سلام کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر کوئی باجماعت درود و سلام پڑھنے کا مسئلہ ہے، کوئی حکم ہے تو ہمیں دکھائیے۔ تو سب سے پہلے تو ان مولانا صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ نے قرآن پاک پڑھا؟ اگر آپ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ اب آپ بتائیے، یہ صلو علیہ وسلموا، یہ دونوں جو صیغے امر کے ہیں اور یہ جمع کے صیغے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا بہت بھی پڑھے ہوتے، یہ تو پہلے سال کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم بھی 3 پہ ہوتا ہے، تو کیا 3 لوگوں کی جماعت نہیں ہوتی؟ 3 لوگوں کو جماعت نہیں کہا جاتا؟ اگر آپ احادیث پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ 3 لوگوں پر جماعت کا اطلاق ہوتا ہے، جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ہی جمع کے صیغے سے دے رہا ہے تو باجماعت پڑھنے میں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس میں آپ کوئی دلیل نہیں دے سکتے کہ جی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی آپ قرآن پاک سے ہمیں دکھاؤ کہ اللہ نے کہاں باجماعت پڑھنے کا حکم دے دیا۔ تو ہم نے ایک تو دلیل دے دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ باجماعت پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے کہ جس پر ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت ہو، یہ دلیل آپ کے ذمہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باجماعت یا اکٹھے ہو کر درود و سلام پڑھنے سے کہیں منع کیا ہے؟ کوئی حدیث پاک آپ ضعیف حدیث بھی پیش کر دیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہو کہ اکٹھے ہو کر مجھ پر درود نہ پڑھو، قیامت تک آپ نہیں دکھا سکتے۔ پھر آپ اگر دیکھیں تو یہ اکٹھے ہو کر یا باجماعت جو درود شریف پڑھنے کا فرشتوں کا عمل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو اس میں بھی ایک فرشتے کی بات نہیں ہے، باجماعت فرشتے پڑھتے ہیں، سب مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی اللہ نے جمع کا صیغہ بیان فرمایا، تو اس میں تمام فرشتے پڑھتے ہیں، اور اس میں نبی رحمت علیہ السلام کا شرف ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ القول البدیع کے صفحہ 86 اور 87 پر بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس سے زیادہ شرف والی بات یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے لیے فرشتوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہونا ممکن نہیں تھا، اور درود پڑھنے میں رب خود شریک ہے۔ تو اب وہ جو فرشتے آپ بھی مانتے ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ آ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ طاہر پر درود پیش کرتے ہیں۔ تو اگر 70,000 فرشتے جو ہیں وہ بھی جماعت نہیں ہیں یا باجماعت نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کو عقل کا علاج کروانا چاہیے، اور کسی بھی اچھے ماہر معالج سے اپنی دماغ کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے آپ اس بات کا رد کر سکیں۔ آپ کا کام محض زائرین کو تنگ کرنا، نبی رحمت علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ حاضری پیش کرنے والوں کو الجھانا، اور ان کو بلا وجہ کی بحث مباحثے میں مبتلا کرنا ہے، اور جب کوئی اہل علم آپ کو مل جائے تو آپ بھاگ جاتے ہیں اور آپ بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو چیلنج ہے کہ آپ قیامت تک اس بات پر کوئی دلیل قائم کریں قرآن و حدیث سے کہ اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا جائز نہیں۔